بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ کتے کا شمار ایسے جانور کے طور پر ہوتا ہے جو خاص طور پر انسان سے وفاداری رکھتے ہیں۔ گالی کے طور پر استعمال ہونے والا یہ جانور انسان کی تاریخ میں اس سے اپنی وفاداری ثابت کر چکا ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ سراغ رساں کتے کسی بھی ایجنٹ سے زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں اور ان کے غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آسٹریلیا سے امریکہ تک یہ جانور پوری دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ڈاگز کی 360 نسلیں پائی جاتی ہیں جنہیں غیر فطرتی طریقوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی غیر فطرتی طریقے سے بریڈنگ کرنے کے بعد گریٹ ڈین نامی نسل سامنے آئی۔ پہلی بار اس نسل کو جرمنی میں پیدا کیا گیا تھا۔ اس نسل سے تعلق رکھنے والا ڈاگ دنیا کا سب سے بڑا ڈاگ ہوتا ہے جس کا وزن 60 کلو سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ چیہوا نامی بریڈ یا نسل دنیا کا سب سے چھوٹا کتا ہے جس کا وزن صرف 2 کلو تک ہوتا ہے۔ کتوں کی کئی نسلیں دیکھنے میں بالکل بھیڑیا جیسی لگتی ہیں، اسی لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کتا بھی بھیڑیا کی نسل سے ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس نسل سے تعلق رکھنے والے کتے کو ہسکی کہا جاتا ہے اور یہ نسل بھیڑیے اور کتے کے غیر فطرتی بیلاب سے وجود میں آئی ہے۔ مغربی کلچر میں کتے پالنا عام سی بات ہے اور پالتو کتا گھر کا فرد ہی تصور کیا جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ کھیلنا، پھر ان کے بستر پر سونا، حتیٰ کہ بچوں کے جسم کو اپنی زبان سے چاٹنے جیسے گندے اور غیر انسانی کلچر مغرب میں بہت مقبول ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حقیقت بتائیں گے جس کی بنا پر اس جانور کو پالنا اسلام میں نہ صرف منع ہے بلکہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن پھر بھی چند حالات میں اسے پالنے کی اجازت ہے۔ اور جانیے اس کتے کے بارے میں جو جنت میں داخل ہوگا، اور جانیے کتا ایک چپایا ہونے کے باوجود کیسے تیر لیتا ہے۔ پاگل کتے کے کاٹ لینے میں کیا حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو اس جانور کے بارے میں وہ باتیں بتائیں گے جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو، بات شروع کرتے ہیں ڈاگ کی زندگی کی ابتدا سے۔ کتیا میں حمل کا دورانیہ 2 ماہ تک ہوتا ہے اور ایک وقت میں کتیا 7 سے 8 بچے پیدا کرتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد 12 دن تک بچے اندھے رہتے ہیں، یعنی اپنی آنکھیں نہیں کھولتے۔ دوستو، ڈاگ ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پاس موجود کسی دوسرے ڈاگ سے خوب حسد کرتا ہے۔ کتوں کے سونگھنے کی حس ناقابل یقین حد تک ہوتی ہے۔ ایک تربیت یافتہ ڈاگ اگر ایک انسان کی حس کو سونگھ لے تو پھر وہ اس انسان کا پیچھا کرتے ہوئے کئی کلومیٹر تک بھی جا سکتا ہے۔ دوستو، ڈاگز تیرنے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس زمین پر ایسا کوئی چپایا نہیں جو کتوں کی طرح تیر سکتا ہو۔ ڈاگز کی بریڈنگ سے بہت سی نسلیں پیدا کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے بہت تیز رفتاری سے دوڑنے والی نسل پیدا ہوئی جسے گریہاؤنڈ کہا جاتا ہے۔ اس ڈاگ کی سپیڈ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے لمبی ٹانگوں اور پتلے جسم کی وجہ سے یہ بہت رفتار سے اور کافی دیر تک دوڑ سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر لمبے دورانیے کی ریس ہو تو گرے ہاؤنڈ ڈاگ چیتے کو بھی پچاڑ سکتا ہے۔ بریڈنگ کے راستے ہی ڈاگز کی ایک ایسی نسل پیدا کی گئی جنہیں کینگل کہا جاتا ہے۔ کینگل ڈاگ اپنے مضبوط جبڑے اور دانتوں کی وجہ سے ایک خطرناک جانور بن چکا ہے۔ دوستو، اس ڈاگ کے کاٹنے کی شدت 743 پاؤنڈ سکوائر انچ ہے، جو کہ حیران کن طور پر شیر سے بھی زیادہ ہے، جبکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ شدید دباؤ سے نیل کراکوڈائن یعنی دریائے نیل کا مگرمچھ کاٹتا ہے، جس کے کاٹنے کی شدت 5000 پاؤنڈ سکوائر انچ ہے، اور یہ شدت انسان کی ہڈیوں کا سرما بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ جرمن شیفرڈ ڈاگز کتوں کی سب سے زیادہ عام بریڈ ہے جنہیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ پالا جاتا ہے، اور انہیں گھروں میں پالنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی بہترین شکاری صلاحیتیں ہیں۔ یہ بریڈ جرمنی میں تیار ہوئی، اسی لیے اسے جرمن شیفرڈ کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں جرمن شیفرڈ کئی رنگوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن بلیک اور براؤن رنگ کی آمیزش والے جرمن شیفرڈ سب سے زیادہ عام ملتے ہیں۔ جرمن شیفرڈ کا شمار کتوں کی سب سے بڑی نسل کے طور پر ہوتا ہے۔ ایک جوان جرمن شیفرڈ 2 فٹ تک اونچا ہوتا ہے، جبکہ اس کا وزن 40 کلو تک ہو سکتا ہے۔ اس کو گھروں میں سب سے زیادہ پالے جانے کی ایک اور اہم وجہ اس کا ذہین ترین ہونا ہے۔ اپنی باقی بریڈز کی نسبت اس میں سیکھنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت جلد سیکھتا ہے۔ سراغ رساں کتوں کے طور پر بھی سب سے زیادہ اسی نسل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی بار یہ نسل 1899 میں پیدا کی گئی تھی۔
جرمن شیفرڈ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ پاگل کتا، جسے ریبٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کا کاٹ لینا ایک بہت خطرناک اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور جو کوئی انسان ایسے کسی کتے کا نشانہ بنتا ہے تو وہ شدید کیفیت سے گزرتا ہے، کیونکہ پاگل کتے کے کاٹ لینے سے ایک مخصوص قسم کا زہر انسان کے دماغ کے نروس سسٹم پر اٹیک کرتا ہے اور نروس سسٹم کو ڈیڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پہلے تو انسان کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور فوراً طبی امداد نہ ملنے کی صورت میں انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ پاگل کتے کے کاٹ لینے کی وجہ سے پیدا ہونے والی اس بیماری کو ریبلز کہتے ہیں، جو ناقابل علاج ہے۔ ایک پالتو کتا بھی کسی وقت اس بیماری کا شکار ہو کر انسان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ پاکستان میں محکمہ صحت کی جانب سے مہم چلا کر کتوں کو زہر دے کر مارا جاتا ہے تاکہ زندگی اور ماحول دونوں کا تحفظ کیا جا سکے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اسلام کے نقطہ نظر سے۔ اسلام میں کتے کو نجس یعنی ناپاک کہا جاتا ہے اور اس کی پیدائش کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم کو تخلیق کیا جا رہا تھا تو شیطان نے بت میں تھوک دیا، پھر فرشتوں نے اس حصے سے مٹی نکال دی اور اس مٹی سے کتا پیدا کیا گیا، اسی لیے وہ انسان کا اتنا وفادار ہے۔ لیکن دوستو، اس روایت کے سچا ہونے کی کوئی خاص دلیل نہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں ایک حدیث کے مطابق جس کسی شخص نے ریوڑ کی حفاظت یا شکار کرنے والے کتے کے علاوہ کوئی کتا پالا تو اس کے نامہ اعمال سے 2 قرات اجر کم ہو جائے گا، اور ایک دوسری حدیث کے مطابق 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صحیح بخاری کی ہی ایک حدیث کے مطابق اسلام میں کتے کی قیمت لینا حرام ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ شکار کے لیے اور جانوروں کی حفاظت کے لیے پالا گیا کتا بھی گھر کی حدود سے باہر رکھا جانا چاہیے۔ دوستو، اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اسلام انسان اور کتے کے درمیان کیوں اتنا فاصلہ رکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں اس سوال کا جواب ملا آج کی جدید میڈیکل سائنس سے۔ کتوں پر کی گئی ایک خاص تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کتے کے جسم بالخصوص اس کی زبان پر نہایت خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں، اور اس جانور کی گھر میں موجودگی کی صورت میں یہ جانور کھانے پینے کے برتنوں میں منہ مار سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جراثیم انسانوں کو بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو آج سے 1400 سال پہلے بغیر کسی سائنس یا لیبارٹری کے یہ بتا دیا گیا تھا۔ دوستو، قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر ملتا ہے، جو اپنے وقت میں اللہ کے نیک بندے تھے، اور اپنے ملک کے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ ان لوگوں کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی چلا آیا۔ جب وہ لوگ غار میں داخل ہوئے تو وہ کتا ان کی حفاظت کے لیے باہر بیٹھ گیا۔ اسلامی روایات کے مطابق وہ کتا بھی جنت میں جائے گا، لیکن انسانی شکل میں پیدا ہو کر۔